سکون آرام سے یہ تھا کہ چیف جسٹس ریزائن کریں گے اور اس کے بعد وہ چلے جائیں گے. انفارچونیٹلی اس کے بعد جو معاملات ہوئے اور آج کے بعد میں سمجھتا ہوں یہ پورے جو واقعہ ہے پورا بحران ہے اب یہ ایک نئے رخ پہ چلا ہے کیونکہ آج کے بعد اس میں کرپشن انوالو ہوا ہے. یہ ہمیں اب تک پتہ نہیں ہے کہ جو فائرنگ ہوئی ہے ظاہر ہے کہ ایم کیو کا کہنا ہے کہ مخالف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس میں ملوث ہیں, مخالف سیاسی جماعتوں کا کہنا ہے کہ ایم کیو ملوث ہے. لیکن بہرحال کراچی کا جو وائلنس ہے اب یہ پوری کہانی کو پہلی بار اس میں وائلنس ایڈ ہوا ہے. ابھی تک یہ معاملہ تھا ریلی کس کی بڑی ہے کس کی چھوٹی ہے, کون سا جلوس کہاں سے نکل رہا ہے, کون ٹی وی پہ کس طرح پرفارم کر رہا ہے, کون بھی چینل کیا چلا رہے ہیں خبریں. اب اس میں آ گیا وائلنس اور اب 18 یا 21 کچھ جو غیر ملکی میڈیا 21 تک رپورٹنگ کر رہا ہے. کون لوگ تھے ہم نہیں جانتے کس جماعت کے تھے. ہمارے سامنے صرف یہ ہے کہ ای بی کا ایک بیچارہ جو ڈرائیور تھا بالکل جس کے وہ اور اس جیسے اور کچھ بے گناہ جو بیچ میں فائرنگ میں آ گئے. اب اس میں آ گیا ہے وائلنس کا عنصر. اور اب یہ وائلنس کیسے ختم ہوگا کراچی میں, کیا اداروں کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا؟ کل گورنر صاحب اور ایم کیو ایم کی قیادت وزیر اعلیٰ سندھ ان کو کہنا یہ تھا کہ 3 مختلف اندازوں سے انہوں نے شہر کو حکمت عملی ترتیب دی ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو فائرنگ اسٹارٹ ہوئی ایک پوائنٹ ان کا ویلڈ ہے اور وہ یہ ایم کیو ایم کا ظاہر ایم کیو ایم کے لیے بہت سوالات ہیں کیونکہ ان کی حکومت ظاہر ہے کہ تنقید کا زیادہ نشانہ بنتی ہے. ان کا کہنا یہ کہ 3 مختلف تھے, ایک ایم اے جنرل روڈ پہ ریلی ہونی تھی, ایک بار کے اندر جو تقریب تھی اور ایک چیف جسٹس کی آمد. ایک پوائنٹ ان کا بڑا ویلڈ ہے کہ چیف جسٹس کی آمد کے بعد ہی فائرنگ کی شروع ہوئی اچانک. یہ اس سے پہلے کیوں نہیں ہوئی اگر اس کو پہلے ڈسکس کیا جا سکتا تھا. ایک سوال جو ایم کیو کا جواب جس کا دینا ہے حکومت کو وہ یہ ہے کہ یہ جو پورا شہر کی ناکہ بندی تھی یہ کیوں ضروری قرار پائی تھی اور اس کی وجہ سے ایمبولینسز لیٹ ہوئیں. ایک ٹی وی پہ جب حملہ ہوا ٹی وی اسٹیشن پہ تو وہاں پر وہ رینجر نہیں پہنچ سکے. تو میرا خیال تھا ابھی معاملہ مزید پیچیدہ ہو گیا. اب الزامات زیر الزامات لگیں گے. ایک بات جو بڑی اللہ کرے کہ نہ ہو جو الطاف حسین صاحب نے اپنی اسپیچ میں بادشاہ خان اور رحمان بابا کا ذکر کیا اور بابا بلے شاہ کا. کراچی بڑے عرصے کے بعد بڑے سالوں کے بعد ایتھنک لسانی وائلنس سے نکلا ہے اس وقت. یہ جب فائرنگ ہوئی ہے وہاں پر ایک بڑا واضح ہم کو لسانی ڈویژن بھی نظر آتی ہے. جیسے پٹیل پاڑا کا ایک علاقہ ہے گرو مندر پہ جو فائرنگ ہو رہی ہے اور لوگوں کی جانیں جاتی رہی ہیں. اللہ نہ کرے کہ اس مسئلے پہ کوئی پھر دوبارہ ہم لسانی فسادات کی طرف جائیں. تو میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ حکومت میں وہ ہیں. اپوزیشن جماعتوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. اب پن پوائنٹ ہونا بڑا ضروری ہے. وہ لوگ کون تھے, وہ لڑکے کون تھے جو گنز لے کے فائر کر رہے تھے اور اسٹیٹ فائرنگ ہو رہی تھی. یعنی ادھر خوف و حراس پھیلانے کے خلاف میں ہوائی بالکل اسٹیٹ فائرنگ آپ بالکل سامنے جو ہے اندھا دھند گولیاں برسا رہے ہیں. اور یہ کیسے ہوا, پولیس کہاں تھی, رینجرز کہاں تھی, ہمیں کوئی گاڑیاں گشت کرتی نظر نہیں آ رہی. ہمیں کوئی شہر میں ایک ہوتا ہے نا کہ پورا اچانک آپ کو نظر آتا ہے کہ بہت لا انفورسنگ ایجنسیز آ گئی, قابو کر لیا, کرفیو لگا دیتے کسی علاقے میں. اور اتنی ساری جانیں چلی گئی, گاڑیوں کو آگ لگ گئی. وہ کہاں ہے شارع فیصل پہ, یعنی بلوچ کالونی کا پل شارع فیصل. یہ بھی نہیں کہ ہم کہیں کہ جی بہت ہی کسی مضافاتی علاقے میں بالکل ایک مین جو شارع ہے شارع فیصل ہے. یہ شارع فیصل بلوچ کالونی شارع فیصل بالکل. اور وہ دنیا کے سامنے اس طرح سے مناظر آ رہے ہیں, یعنی ہم کسی گلی کوچے کو نہیں دکھا رہے. تو میرا خیال ہے کہ اب اس کی یہ وقت ایسا ہے سیاسی جماعتیں ایم کیو ایم, حکومت, مذہبی جماعتیں, یہ سب بیٹھ کے پہلے یہ دیکھیں ایک دوسرے بلیمنگ یہ دیکھیں کہ کیا ہو, کو اسی اسٹیج پہ روکیں, اس پورے معاملے کو اسی اسٹیج پہ روکیں. یہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے جاوید, اس لیے کہ بہت مشکلوں کے ساتھ یہ چیز کنٹرول ہوئی اور اس میں سال لگے ہیں, سال لگے ہیں کہ کراچی پھر دوبارہ کسی حد تک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس میں کوئی لسانی ڈویژن نہیں. یہ لسانی ڈویژن اور یہ تمام معاملات میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی کے علاقہ مسئلہ نہیں ہے. 2 قدم پیچھے ہٹ جائیں, چیف جسٹس صاحب بھی, حکومت بھی, پولیٹیکل پارٹیز بھی, اے آر ڈی بھی, یہ قطر و غارت. آپ نے اپنے بڑی اہم بات کی ہے. میں جو آپ سے اگلی بات پوچھنے والا تھا وہ یہ پوچھنے والا تھا کہ جو ریسٹرین ہوتا ہے, جو صبر اور تحمل کا ایک جذبہ ہوتا ہے, اس میں ہمیں کتنی اس کی ضرورت ہے اس وقت, اور خصوصی طور پہ اس وقت سیاسی جماعتوں کو, لوگوں کو کتنا اہم ہے. جب یہاں پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر اصل میں جو ڈنڈے کا قانون ہے نا, جنگل کا قانون بھی نہیں ہے. جنگل میں بھی کوئی قانون ہوتا ہے, جنگل میں بھی چھوٹا جانور, بڑا جانور, شیر, چیتا, ہرن, خرگوش, چڑیا, وہ سب اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہیں. سب کی اپنی اپنی ایک ایگزسٹنس ہوتی ہے جنگل کے اندر بھی. یہاں مسئلے کی جنگل کا قانون, یہاں پر یہ ہے کہ یہ انا کا مسئلہ ہے کہ جی
وہاں اگر 5,000 تھے تو یہاں 20,000 ہوں، 20,000 لوگ تھے تو وہاں 50,000 ہوں. مسئلہ یہ کہ جب تک آپ اور اسٹریٹجی صاحب تو ظاہر ہے کہ آرمی میں رہے تو اسٹریٹجی میں ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی کبھی ایک آدھ قدم پیچھے بھی ہٹ جانا چاہیے. آپ یہ نہیں ضروری ہوتا کہ آپ ہر وقت جو ہے وہ اگریسونیس کے ساتھ سامنے آئیں. ایک آدھ قدم پیچھے ہٹ کے سکون کے ساتھ دیکھیں کہ کیا سارا معاملہ ہے اور پھر اس کے بعد آپ اسٹریٹجی ڈیسائیڈ کریں. جی ڈاکٹر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں MQM کے قائد اور رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب. ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس ڈسکشن میں ہمارے ساتھ شریک ہوں. جی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، آج